حتى ولا أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد اس مسجد کے روح رواں امام و خطیب حضرت علامہ جناب الحافظ القاری محمد بن یامین صاحب اور سٹیج پر تشریف فرما جناب قاری صاحب اور میرے سامنے موجود شرکا محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک اس تقریب سعید کو جو استقبال ربیع النور شریف کے سے معصوم ہے کہ پہلی ربیع الاول شریف ہے اور اس کا اس ماہ مبارک کے استقبالیہ کے طور پر یہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ پاک اس محفل کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کا چل کے آنا یہاں خوشبو خضوع اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ یہاں بیٹھنا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے پھر سبحان اللہ کہنا، یہ تمام نیکیاں اللہ پاک آپ کی قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک نبی رحمت لجبار آ کر رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح محبت اور غلامی نصیب فرمائے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں کسی کاروبار کی غرض سے نہیں بیٹھے، آپ کسی دوست سے ملنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم بھی سمجھتے ہیں، میرا اللہ کریم بھی سمجھ رہا ہے اس چیز کو، اس کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. اپنا آرام چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اس کریم کے دیوانے ہیں، اس رؤوف اور رحیم کے دیوانے ہیں جنہوں نے ہمیں قبر کے اندر بھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا ہے اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت فرمائے گے. اس لیے ہم محافل میلاد النبی مناتے ہیں کہ تاکہ ہمارا تعلق جو ہے اس ذات رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے جو شفیع الورا ہے، جو قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. بس آپ بھی یہی جذبہ لے کر بیٹھیں کہ ہم نے یہاں جتنا وقت بیٹھنا ہے تو اس لیے بیٹھنا ہے تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ سنیں اور وہ ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت بن جائے. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، ایمان میں استقامت و تمامت نصیب فرمائے. میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ استقبال ربیع النور شریف کی محفل ہے اور یہ بڑی محترم شان محفل ہے. رمضان کے استقبالیہ کے لیے لوگ محافل مناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میرا ذوق ہے، یہ میرا ضمیر ہے کہ
اس استقبال رمضان کی تقاریب سے کہیں زیادہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے یہ محفل شان ہے۔ کیوں؟ رمضان کس وجہ سے ملا؟ قرآن کیوں ملا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا وسیلہ کیا تھا؟ اس کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوں کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہاں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی انتہا کر دی، معراج کر دی، اور یہ بتا دیا اس شعر کے مختصر سے ٹکڑے کے اندر، تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ نہ آتے تو کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا، میں اور آپ نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، اور یہ رمضان نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس مشہور و معروف حدیث کا ترجمہ کیا جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ میں زور نہیں لگا سکتا، بتایا۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے وہ جو نہ تھے۔ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا، وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ اس وقت نہ شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا سماء ولا ارض، جب میرا نور پیدا کیا گیا نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ درخت تھے، نہ پتھر تھے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں۔ کائنات کا نہ آدم تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ اس لیے تو حضرت اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں دے ربدی جس شانہ تو شانہ۔ وہ فیصلہ اسی تمام شاعر اسی حدیث کے ارد گرد ان کا یہ کلام گھوم رہا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ پکار اٹھے اس صورت میں جان آقا کے جانے جان۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے، پوری کائنات کی۔ اس لیے جو ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ ایک تو قرات یہ ہے کہ فا پر کیا ہے؟ پیش ہے، اور ایک قرات کیا ہے کہ فا پر کیا ہے؟ زبر ہے، انفاسکم۔ پہلی قرات عموماً یہاں پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا۔ لیکن ابن جوزی کہتا ہے کہ مجھے جو قرات غلی لگتی ہے نا وہ لگتی ہے جب فا پر فتح یعنی زبر پڑھی جائے، اور بھی کہتا ہے جب لوگوں گویا وہ لوگوں نے جو تفسیریں کی وہ ظاہری الفاظ کی، وہ گویا ایک صوفیانہ جو ہے وہ تفسیر کر گیا، اور پھر یہ اس کی آگے بڑی ڈیٹیل بتائی، وقت نہیں ہے تو ترجمہ اس کا پھر یہ بنا کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی، لوگوں تمہارے
تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی۔ اب یہاں بہت بڑا مفت نے تو بڑی بحث کی ہے، تو مختصر یہ کہ اس کے اندر بہت اس مختصر سے لفظ میں اتنی بلاغت ہے، اتنا اس کے اندر جو ہے وسیع یہ لفظ مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں بخشش بھی آ جاتی ہے، شفاعت بھی آ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تمہاری جان آ گئی، یعنی جیسے انسان بغیر جان کے ڈیڈ باڈی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی روح نکل جائے، روح کو جان کو ہی تو کہتے ہیں نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کی روح ہیں، تمام کائنات کی کیا ہے؟ وہ معراج کا فلسفہ اسی بات کی تو اسی کی تو نشاندہی کر رہا تھا نا کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جب میں معراج پر تشریف لے گیا تو جہاں میں وضو کیا تھا، جب وہ پانی اپنی رفتار سے جاری تھا، جس جگہ پہنچا تھا، جب میں واپس آیا تو وہی سے پانی دوبارہ بہنا۔